یعنی اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاب پر اعتراضات کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے۔ یہ اعتراضات غیر مسلموں کی جانب سے بھی کیے جاتے ہیں اور آزاد خیال مسلمانوں کی جانب سے بھی۔ اس ضمن میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ مسلم سماج میں جو حجاب رواج پا گیا ہے اس کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں، اور نہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں اس کا چلن تھا۔ آج کا مروج حجاب مسلمانوں کے دور زوال کی یادگار ہے۔ اس موقع پر اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی کہ قرآن مجید میں حجاب کے بارے میں کیا احکام ہیں، اور یہ کہ کیا یہ احکام اختیاری ہیں کہ جو مسلمان چاہے ان پر عمل کرے اور جو نہ چاہے ان پر عمل نہ کرے، یا یہ تمام مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہر مسلمان کے لیے ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حجاب کا مسئلہ اٹھا تو بعض لوگوں کی طرف سے ایک بات یہ کہی گئی کہ لفظ حجاب قرآن میں آیا ہی نہیں ہے، اسے خواہ مخواہ ایک قرآنی حکم کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں نصف بات درست ہے اور نصف غلط۔ حجاب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی پردہ، اوٹ، رکاوٹ وغیرہ کے آتے ہیں۔ کلام عرب میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 7 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 46، سورہ الاسراء آیت نمبر 45، سورہ مریم آیت نمبر 17، سورہ الاحزاب آیت نمبر 53، سورہ صاد آیت نمبر 32، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 5 اور سورہ الشورى آیت نمبر 51۔ سورہ احزاب کی آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، اور اگر نبی کی بیویوں سے تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہیں سے اس لفظ کا استعمال مروج پردہ کے لیے بھی ہونے لگا۔ اسلام ایک صالح تمدن وجود میں لانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ مرد و عورت کے درمیان نکاح کے ذریعے مستقل وابستگی ہو، اور اس وابستگی کے ذریعے خاندان کی تشکیل ہو۔ نکاح کو استحکام بخشنے کے لیے وہ آزاد شہوت رانی کے تمام دروازوں کو سختی سے بند کر دیتا ہے۔ نظام معاشرت کی امتیازی خصوصیات کو قائم رکھنے اور اجتماعی ماحول کو پاک و صاف رکھنے کے لیے اسلام معاشرے کے ہر فرد کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ وہ عریانی کو سخت ناپسند کرتا ہے، اس لیے مرد اور عورت دونوں کو جسم کے وہ تمام حصے چھپانے کا حکم دیتا ہے جن میں ایک دوسرے کے لیے صنفی کشش پائی جاتی ہے۔ اس نے کچھ ایسے احکام دیے ہیں جو سماج میں مردوں اور عورتوں کے دائروں کو الگ الگ کر کے صنفی انتشار کے امکانات کو انتہائی محدود کر دیتے ہیں اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنے میں معاونت کرتے ہیں جس میں صنفی میلانات کو برانگیختہ کرنے والی تحریکات مفقود ہوتی ہیں۔ ان احکام سے اسلام کا تصور حجاب واضح ہوتا ہے۔ ان احکام کی مختصر وضاحت کی جا رہی ہے۔
مسلمان مردوں اور عورتوں کو اسلام حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور نظر کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ سورہ النور آیات 30-31۔ یعنی اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہ۔ ان آیات میں نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا ایک ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ دونوں میں ایک خاص تعلق ہے۔ معاشرہ میں جس قدر بدکاریاں عام ہوتی ہیں، سب کا آغاز نکاح کی آوارگی سے ہوتا ہے۔ دوسرا ادب اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر پیشگی اطلاع یا اجازت کے نہیں داخل ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا سورہ النور آیت نمبر 27۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ اس حکم کا مقصد بھی یہی ہے کہ عورتیں اجنبی مردوں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ اسلام گھروں کو ایسے پرامن حرم کی حیثیت دینا چاہتا ہے جہاں کوئی شخص گھر والوں کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو سکے۔ اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام صنفی پاکیزگی کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اس کو متاثر کرنے والے روزنوں کو ایک ایک کر کے بند کرنے کا کس قدر اہتمام کرتا ہے۔ صنفی ہیجانات و تحریکات کی تحدید کے مقصد سے ہی اسلام میں ساتر لباس پہننے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا سورہ اعراف آیت نمبر 29۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔ اسلام نے عورتوں کے لیے کوئی مخصوص لباس لازم نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی کچھ شرائط بیان کر دی ہیں۔ جس لباس میں بھی وہ شرائط پوری ہوتی ہوں اس کے پہننے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ان شرائط کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے، مثلاً یہ کہ وہ سطر ڈھانکنے والا ہو۔ شریعت میں مردوں اور عورتوں کے لیے سطر کے حدود الگ الگ متعین کیے گئے ہیں۔ مردوں کے لیے ناف اور گھٹنے کا درمیانی حصہ سطر ہے، جبکہ عورتوں کے لیے چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کے علاوہ پورا بدن سطر ہے، جسے شوہر کے علاوہ تمام لوگوں سے چھپانا لازم ہے، خواہ اس کے قریب ترین اعزاء ہی کیوں نہ ہوں۔ لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے بدن جھلکے، اس لیے کہ اس صورت میں سطر پوشی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس سے عورت کے محاسن میں اور اضافہ ہوگا۔ وہ خوشبو میں بسا ہوا نہ ہو، اس لیے کہ خوشبو بھی جذبات کو متحرک کرنے کا سبب بنتی ہے۔ وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، چست نہ ہو، اس لیے کہ چست لباس سے عورت کے جسمانی نشیب و فراز نمایاں ہوں گے۔ وہ مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو،
یہ وہ چند احکام ہیں جو عورتوں کے لباس کے تعلق سے دیے گئے۔ اسلام عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ بن سنور کر غیر مردوں کو دعوت نظارہ دیتی پھرے، بلکہ وہ اسے اپنی زینت کو چھپانے اور اپنے محاسن کو آشکارا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سورہ النور آیت نمبر 31۔ اور وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کا آنچل ڈالے رہیں۔ اسی آیت میں آگے ایک فہرست پیش کی گئی ہے کہ عورتیں اپنے کن کن قریبی رشتہ داروں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ وہ رشتہ دار یہ ہیں: شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے لونڈی غلام، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ آخر میں ہدایت کی گئی کہ عورتوں کی چال بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ان کی زینت کا اظہار نہ ہونے پائے اور ان کے زیورات کی جھنکار دوسروں کو اپنی طرف متوجہ نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، سورہ النور آیت نمبر 31۔ اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ قریبی رشتہ داروں کے سامنے اظہار زینت کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان میں عموماً صنفی جذبات کے بجائے احترام، محبت اور شفقت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح نابالغ بچوں کے سامنے بھی اس کی چھوٹ دی گئی کہ ان میں بھی صنفی جذبات مفقود ہوتے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ اظہار زینت کی ممانعت کی اصل علت صنفی ہیجانات و تحریکات سے معاشرے کو بچانا اور عورت کو ان سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بوڑھی عورتوں کے لیے لباس کی وہ سختی نہیں رکھی گئی ہے جو جوان عورتوں کے لیے ہے، کیونکہ ان کو دیکھ کر عموماً صنفی جذبات نہیں ابھرتے، البتہ انہیں زینت کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، سورہ النور آیت نمبر 60۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں اور نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کرنے والی ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ سورہ احزاب میں ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، سورہ الاحزاب آیت نمبر 59۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اس آیت میں جلابیب کا لفظ آیا ہے، اس کی واحد جلباب ہے۔ جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا جسم چھپ جائے۔ حکم دیا گیا کہ عورتیں گھروں سے باہر نکلیں
تو چادر سے اپنا پورا بدن ڈھک لیا کریں، اس طرح انہیں پہچان لیا جائے گا کہ وہ شریف عورتیں ہیں اور بدقماش لوگ انہیں چھیڑنے کی جرات نہ کر سکیں گے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 31 میں جو کہا گیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی عورتیں اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں صحابہ و تابعین کے درمیان اختلاف تھا۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد ہے چہرہ اور ہاتھ اور وہ اسباب زینت جو ان میں ہوتے ہیں کہ وہ پردے میں داخل نہیں، جبکہ بعض کے نزدیک اس سے مراد بیرونی کپڑے ہیں کہ انہیں چھپانا ممکن نہیں۔ ان کے نزدیک عورت نامحرموں سے چہرہ اور ہاتھ دونوں کا پردہ کرے گی۔ یہ اختلاف بعد میں مفسرین، محدثین، فقہا اور اہل علم کے درمیان بھی باقی رہا۔ اس تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمان عورت کے چہرہ چھپانے یا نہ چھپانے پر تو علماء کا اختلاف ہے، لیکن اس کے علاوہ پورا بدن چھپانے پر ان کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ حکم صراحت سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ حجاب کا حکم قرآن میں موجود نہیں، یہ بعد کے زمانے کی ایجاد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔